بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج زنا سے متعلق ویڈیو کا 6واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زنا کے معاشرتی نقصانات کے بارے میں۔ ناظرین، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زنا کے نقصانات کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے زنا کے معاشی نقصانات بتائے تھے۔ آپ سب لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس ایپیسوڈ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے زنا کے معاشرتی نقصانوں کو بیان کریں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا۔ زنا کے معاشرتی نقصانات۔ نمبر 1، لوگوں میں وحشت۔ نمبر 2، آباد گھر برباد۔ نمبر 3، ذلت اور رسوائی۔ نمبر 4، نسل اور نسب پر دھبا۔ نمبر 5، رشتے ناطے ختم۔ نمبر 6، قتل و فساد۔ ناظرین، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے زنا کے 6 معاشرتی نقصانات میں سے 3 نقصانوں کو ذکر کریں گے۔ باقی 3 نقصانات کو اگلے والے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی لوگوں سے توجہ کی درخواست ہے۔ زنا کا پہلا معاشرتی نقصان یہ ہے، لوگوں میں وحشت۔ ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کے دل میں لوگوں کے لیے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص لوگوں سے دوری بنائے رکھتا ہے۔ زناکار شخص کا لوگوں میں میل ملاپ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کو کرنے والے کو تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور اس کے دل کی تنہائی اسے اندر ہی اندر بے چین کرتی رہتی ہے۔ بڑی بڑی محفلوں میں بھی وہ شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے پر پھر بھی اس کا دل تنہا اور گمسم رہتا ہے۔ ناظرین، زناکار شخص کی زندگی دوسرے لوگوں کی طرح نارمل نہیں رہتی۔ وہ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سنگین گناہ کا اثر اس کے دل میں لوگوں کا ڈر اور وحشت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب معاملہ اس کے سامنے پیش آتا ہے۔ زنا کا دوسرا معاشرتی نقصان یہ ہے، آباد گھر برباد ہو جانا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، زنا کا دوسرا معاشرتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ زناکاری کی وجہ سے بہت سے آباد اور ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص زنا کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے اپنی بیوی میں کشش اور دلچسپی نہیں رہتی، حالانکہ اس کی بیوی بہت اچھی اور بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن شیطان اس گناہ کی نحوست سے نتیجے میں زناکار شوہر کے لیے حلال چیز یعنی اس کی بیوی کو اس کے لیے برا اور حرام یعنی دوسری غیر محرم عورتوں کے لیے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے اس کے خوبصورت اور خوبصورتی ہونے کے باوجود دوری بنائے رکھتا ہے۔ اسی طرح زنا کرانے والی عورت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے شوہر پر توجہ دیتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر پر وہ توجہ دے پاتی ہے۔ اس کا من غیر مردوں میں ان کے ساتھ گناہ کرنے میں زیادہ لگتا ہے اور اپنے شوہر سے دوری بنا لیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آباد اور ہنستے کھیلتے ہوئے بہت اچھی طرح سے بسے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ جس گھر میں ہمیشہ خوشیاں رہتی تھیں اس گھر میں اب اداسی اور ماتم چھا جاتا ہے، اور جب تک یہ حالات دوسرے کے سامنے کھل کر آتے ہیں تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک شخص نے ان حالات کو اپنے الفاظوں میں اس طرح بیان کیا، زانی تمہیں اس موڑ پر لے آئیں گے حالات، ہنسنا تو بہت بڑی بات ہے، تم رو بھی نہ سکو گے۔ یعنی اس گناہ کی وجہ سے بس ٹینشنوں اور الجھنوں میں ہی سمٹ کر اور بند ہو کر رہ جاؤ گے اور ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ زنا کا تیسرا معاشرتی نقصان یہ ہے، ذلت اور رسوائی ہونا۔ زناکار شخص اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے نہ تو اللہ پاک کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت رہتی ہے اور نہ ہی لوگوں کے دل میں اس کی کوئی عزت رہتی ہے۔ اگر وہ محفل میں کوئی بات کہے تو لوگوں کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اس کی جی حضوری کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ وہ من ہی من محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں بدلا ہے، سب پہلے جیسا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ بس وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا ہونے کے دھوکے میں ہی پڑا رہتا ہے، جبکہ بات بہت آگے تک نکل چکی ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر زناکار شخص شادی شدہ ہو تو اس کی اپنی اولاد ہی اس کی عزت نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس قوم کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سورہ حجر آیت نمبر 74۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ زناکاری اور لواطت میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ دی کہ ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ناظرین، یہ دنیا میں سزا کا انتہائی اور آخری درجہ ہے کہ کسی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی منحوس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح زنا کی سزا کی شروعات ہوتی ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے اس شخص کو عزت کے بجائے ذلت اور بلندی کے بجائے پستی ملتی ہے۔ ہر طرف اس شخص پر تانوں کی بارش ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کوارے پن میں زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بڑوں کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں ملتا ہے۔ جب بی بی مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی والوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان سے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 28۔ پھر تو نے اس طرح کا کیسا گھنونا گناہ کیا؟ نعوذ باللہ۔ ناظرین، آپ دیکھیے کہ لوگوں کا الزام تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر تھا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ماں باپ اور بھائی کی طرف بھی اشارہ کر دیا، حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام بالکل پاک دامن اور بے گناہ تھیں، لیکن لوگ ان کی حقیقت سے بالکل بھی واقف نہ تھے کہ ان کی گود میں جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ نعوذ باللہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں تھا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کوارے پن میں زنا کے بارے میں گناہ کو انجام دیتا ہے تو گناہ وہ کرتا ہے مگر تانے اس کے بڑے کو بھی سننے کو ملتے ہیں، انہیں گھر بیٹھے بیٹھائے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسری مثال پر بھی آپ غور کر لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدکاری کرنے سے منع کیا، لیکن ان کی قوم اس گناہ سے باز نہیں آئی اور برابر اس گناہ کو انجام دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا اور وہ سب کے سب ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ اس معاملے میں حضرت لوط علیہ السلام بالکل بری اور پاک تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو سمجھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود بھی جب بعد کے زمانے میں آنے والے لوگوں نے ان حالات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مرد کا مرد کے ساتھ جنسی گناہ کرنے کا نام لواطت یا لوطی عمل رکھ دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بدترین گناہ یعنی مرد کا دوسرے مرد سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی منحوس قوم کی طرف سے اس دنیا میں وجود میں آیا۔ تو جو شخص اس سنگین گناہ یعنی زنا کو انجام دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بڑوں کا بھی شرم کے مارے سر نیچا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے زنا کے 3 معاشرتی نقصانات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ کل کے پارٹ میں ہم آپ کے سامنے زنا کے اگلے 3 معاشرتی نقصانات کو بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں کل اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔